الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ آج کے خطبہ مسنونہ میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دراصل آج سفر کی 30 تاریخ ہے، ذہن میں یہ تھا کہ ہو سکتا 29 میں چاند نظر آ جائے، اور اس کے بعد والا جو مہینہ ہے ربیع الاول کا، وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہ بھی عجیب اتفاق رہا کہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول انتقال بھی فرما گئے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کا پیر کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ کا انتقال بھی اسی پیر کے دن ہو گیا۔ اور ایک تیسری بات لوگ اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن تاریخ اس تعلق سے آپ کی پیدائش میں کلام کرتی ہے، اور محدثین، مفسرین، فقہا اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی بلکہ 9 ربیع الاول کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں 8 کو، اور ایسی بھی تاریخ ہے کہ 1 ربیع الاول کو آپ کی، لیکن مشہور ہے کہ 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس تعلق سے صرف ایک نقطہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ محبت کے تعلق سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو اسلام کے بڑے شاعر ہوئے ہیں، اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ اشعار اللہ کے رسول کے خلاف میں گستاخی میں کہتے تھے، لیکن جس دن اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے جتنے اشعار کہے سب یا تو قرآن کی عظمت میں یا اللہ کے رسول کی عظمت میں، اور اس کے بعد کلام کہنا انہوں نے یہ کہہ کر بند کر دیا کہ قرآن سے بہترین میرا کلام نہیں ہو سکتا
اور اس کے بعد رسول اللہ کی بات سے بہتر بات میری نہیں ہو سکتی، لیکن ایک شعر ان کا میں جو اللہ کے رسول کی شان میں انہوں نے کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھ نے ایسا حسین و جمیل دنیا میں انسان نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدَ النِّسَاءُ، اور سچائی یہ ہے کہ کسی ماں نے اتنا بہترین خوبصورت انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، ایسا لگتا تھا کہ سارے عیبوں سے اللہ کے رسول نے ان کو پاک و صاف کر کے اس دنیا میں پیدا کیا ہو۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا تھا جیسے اللہ کے رسول چاہتے تھے ویسی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بناتا جا رہا تھا۔ یہ عربی شعر ہے، ایک فارسی شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری، جتنی بھی خوبیاں انبیاء میں ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اس کا کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت قرآن پڑھیں گے تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس تعلق سے صرف 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایک عظیم انسان بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے خطاب دیا، تمغہ دیا۔ ہم کہتے ہیں نوبل پرسکار ملا ہے، ہمیں بھارت رتن ملا ہے، اور اس کو پوری دنیا میں ہم گاتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کو خطاب دیا قرآن کی شکل میں، انک لعلی خلق عظیم۔ جتنی بھی دنیا میں اخلاق کی قسمیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی انسانیت کردار کے تعلق سے اپنا اخلاق پیش کر سکتی ہے، سب کو ایک کوزے میں جمع کر دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ خود رسول اللہ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان سب کو مکمل کے بتاؤں کہ اخلاق یہ ہے، کردار یہ ہے، معیار یہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روز صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق کے تعلق سے بتاؤ، تو مائی عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کو آپ کے اخلاق کو دیکھنا تو قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جتنا کچھ قرآن نے حسن سلوک اور زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے بیان کیے وہ سب رسول اللہ کی زندگی میں دیکھتے جاؤ، اطمینان اتمام کے ساتھ، اکمال کے ساتھ رسول اللہ وہ موجود تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نبی کریم ایک جملہ بھی زندگی میں ایسا نہیں کہا جس سے لگے کہ یہ فحش کلام ہے، یہ بد کلامی ہے، یہ بد زبانی ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے ایک بھی نہیں نکلا۔ اور فرمایا یہ نہیں بلکہ کسی بھی ان انداز سے رسول اللہ کے اخلاق و کردار میں کوئی انسان ایک نقطہ نہیں رکھ سکتا، ایسا صاف شفاف حسین چہرہ اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے گیا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ثابت کر کے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرا تمغہ قرآن نے دیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں اللہ کو فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا وہ اکیلا رب ہے، ویسے ہی اللہ کے رسول کو قرآن نے بتایا کہ جہاں رحمت کی بات آئے گی، جہاں پیار کی بات آئے گی، جہاں انسانیت کے ساتھ کسی طرح کے تعاون کی بات آئے گی تو فرمایا رسول اللہ سارے عالموں پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند کے لیے،
پرند کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے نبی پاک رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ موقع نہیں ہے، ورنہ ایک ایک مثال سے احادیث کی آپ کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید رحمت للعالمین فرما رہا ہے، اور اگر آپ رسول اللہ کو چیک کرنا چاہیں تو آئیے مکہ کی اس دھرتی سے، اس دن سے شروع کریں جس دن اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور چلتے جائیے مکہ میں۔ مکہ سے مدینہ آپ پہنچ گئے، مکہ والوں نے کتنی شرارتیں آپ کے ساتھ کی، کتنی زیادتیاں آپ کے ساتھ کی، کتنے مشکلات اور مصائب آپ کے سامنے کھڑا کیے۔ مدینہ جانے کے بعد بھی جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد ہو گئی، غزوہ خندق ہو گئی، صلح حدیبیہ ہو گئی، طرح طرح سے کفار و مشرکین نے رسول اللہ کو ایذائیں پہنچائی۔ جس دن اللہ کے رسول سب سے زیادہ اس میں طاقتور ہوئے وہ تھا فتح مکہ، مکہ کے فتح اور جیتنے والا دن۔ اس دن اللہ کے رسول مکہ میں ہیں اور سامنے مکہ کا کفار کا سردار جو سپہ سالار ہے، جو کمانڈر ان چیف ہے، کھڑا ہے اور اس کی نگاہیں اور سر دونوں جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سے پہلے کہ وہ بولتا فرمایا، جاؤ ابو سفیان تم معاف ہو، اور یہ فرمایا صرف ابو سفیان معاف نہیں، آج جو بھی اس کے پیچھے اس کے گھر میں چلا جائے گا سب معاف ہے، اور فرمایا اگر اس کے گھر میں نہ آ سکے لوگ تو جو خانہ کعبہ میں چلا جائے سب معاف ہے۔ یہ عفو، یہ درگزر، یہ رحم، یہ کرم کس کی زبان سے نکلا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اور جب آپ یہاں سے مدینہ چلے گئے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ منافقین نے بڑی ایذائیں دی رسول اللہ کو دی۔ آپ کی بیوی چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ پر زنا کا الزام لگا دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ آج منافقین کا سردار انتقال ہو گیا ہے۔ بیٹا آیا، اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اتارا اسے دے دیا، جب نہلاؤ تو اس میں کفنا دینا، اور فرمایا نہلانے اور کفنانے کے بعد آنا میرے پاس۔ آئے لوگ، کہا انہیں نہلا دیا، کفنا دیا گیا، اللہ کے رسول چل دیے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، اللہ کا دشمن، اے رسول آپ کا دشمن، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول نے بات نہیں سنی، سنی انسنی کر دی۔ حضرت عمر فاروق کے پاس بھاگ کے گئے، عمر سمجھاؤ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ دشمنوں کا سردار مر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ عمر آئے، سمجھانے لگے، آپ نے پیٹھ سے چہرے کی طرف عمر فاروق کی طرف کر کہا عمر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا اللہ کے رسول اسلام کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے۔ کہا اگر میرا دشمن ہے تو تمہیں کیا پڑی ہے؟ اگر میں نے نماز جنازہ پڑھا دی اللہ نے معاف کر دیا تو میری جنت تو کم ہونے والی نہیں۔ یہ بڑا دل لے کر رسول اللہ اس دنیا میں آئے تھے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صرف اتنا نہیں فرمایا، قرآن نے آپ کو تیسرا تمغہ دیا، سراجا منیرا، ہم نے ایسا چمکتا ہوا روشن چراغ دنیا کو دیا ہے، اندھکار مٹا دے گا، اندھیرا مٹا دے گا، ضلالت مٹا دے گا، گمراہی مٹا دے گی۔ انسان ہدایت چاہتا ہے تو رسول کے دامن میں آ کر اپنی زندگی کی ہدایت چاہے، روشنی چاہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں رات چاند چمک رہا تھا، میں آیا رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ کھلے آسمان پہ لیٹے ہوئے تھے اور سرخ رنگ کا حلہ کپڑا اللہ کے رسول کے بدن پر تھا۔ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو تو اتنا مجھے سکون اور اطمینان ملا دیکھنے کے بعد، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا تو پھر میں نے رسول اللہ کی طرف دیکھا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ چاند کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے جتنی چمک، جتنی روشنی رسول اللہ میں مجھے نظر آ رہی تھی۔ اسی کو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک
چاند تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دیا ہے اور ایک چاند اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن میرے چاند میں اور آسمان کے چاند میں بڑا فرق ہے۔ آسمان کا چاند چمکتا ہے، لیکن ایک وقت آتا سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی روشنی کھو دیتا ہے، لیکن میرا تو ایسا اللہ نے چاند دیا ہے جو دن میں بھی چمکتا ہے، رات میں بھی چمکتا ہے، صبح بھی چمکتا ہے، وہ شام بھی چمکتا ہے، وہ اندھیرے میں بھی چمکتا ہے، اجالے میں بھی چمکتا ہے۔ اور اگر کہ رسول کو پڑھنا ہو کبھی میرے بھائیو اس تعلق سے، تو جب اللہ نے فرمایا اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ایسے جوڑ دیا واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مسلمانوں ہم پڑھتے نہیں، آج سائنس ہمیں سمجھا رہا ہے۔ فجر کی نماز اذان ہوتی ہے، یہ انڈونیشیا اور ملیشیا سے شروع ہوتی ہے، جاپان کے علاقوں سے، اور ہوتے ہوئے چلتے چلتے بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، اور اس کے بعد ترکستان سے گھومتی ہوئی اگر ظہر میں نہیں آتی، مسلسل اذانیں ہوتی رہتی ہے، اس کے بعد ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی، مسلسل کوئی سیکنڈ نہیں ہے سائنس بتا رہا جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ نہ گونج رہا ہو۔ رسول کو اللہ تعالیٰ نے اتنا چمکا دیا، اتنا روشن کر دیا، کیا فرمایا؟ سراجا منیرا، بہت ہی چمکتا چراغ ہم نے دیا، جس نے دیے پر دیے جلائے، مدینہ سے نکلا اور نکلتے پورے عرب میں، پورے ایران میں، پورے دنیا کے علاقے میں، آج دنیا کا کوئی علاقہ نہیں ہے جس میں اللہ اور رسول اللہ کی بات نہ گونج رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایک اور تمکا دیا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَفُوفٌ رَحِيمٌ، یہ نبی ایسا ہے کہ اپنے مومن بندوں کے لیے بڑا شفیق ہے، بڑا رحم دل ہے۔ اتنا رحم تھا رسول اللہ کے ہاں کہ باقاعدہ دین کے نظام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر یہ کیا۔ آپ نے تراویح کی ایک دن نماز پڑھائی، دوسرے دن بھی پڑھائی، تیسرے دن بھی پڑھائی، لیکن صحابہ کا مجمع دیکھا، آپ چوتھے دن نہیں نکلے، اور تب آپ حجرے سے نکلے جب اس نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے چہرہ دیکھا، مسکراتے فرمایا انی خشیت ان یکتب علیکم، میرے صحابہ مجھے ڈر ہے بار بار پڑھاتے ہوئے اگر اللہ نے دیکھ لیا تو کہیں تم پر فرض نہ کر دیے، نماز امتی پر فرض ہو جائے گی، دشوار ہو سکتی ہے۔ نبی اتنا رحیم ہے اپنی امت کے لیے۔ بخاری شریف کی روایت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر دشوار ہو جائے گی یہ بات، تو ہر نماز میں وضو کے ساتھ میں مسواک کو فرض کر دیتا۔ یہ اسلام ہے۔ مہینوں مہینوں ہمارے دانت صاف نہیں، مہینوں مہینے ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، مہینوں مہینے ہمارے بدن صاف نہیں ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بھی ہم دیکھ نہیں رہے صفائی نہیں ہے۔ اسلام النظافت نصف الایمان لے کر آیا ہے۔ اسلام ہے آدھا صفائی، اسلام ہے آدھا۔ اللہ کے رسول وہ تھے اپنی امت سے کہ ہر نبی کو اللہ نے کہا یہ دعا ہے، جب کہیں گے جیسے کہیں گے قبول کر لیں گے، دیر نہیں لگائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ 2 بچیوں کو طلاق ہوئی، اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا نہیں کی۔ حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگا، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں دعا کی۔ صحابہ پر پریشانیاں آئیں، مصیبت آئے، لیکن اللہ کے رسول نے اس دعا کا استعمال نہیں کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہر نبی نے اسی دنیا میں اپنی اس دعا کا اے اللہ کے رسول پورا کر لیا ہے، یہ دعا یہی مانگ لی ہے، آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے، میری امت جب حشر کے میدان میں کھڑی ہوگی اور پریشانی ہوگی تب میں اس دعا کا استعمال اپنی امت کے لیے کروں۔ اتنا شفیق ہے امت کے لیے، اتنا رحم دل ہے یہ نبی امت کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محبت رسول کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لفظ محبت میرے بھائیوں اس میں ہم بہت زیادہ گستاخیاں بھی کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لفظ محبت کے ساتھ لفظ عشق بھی بولتے ہیں۔ محبت ماں سے محبت، باپ سے محبت، بیوی سے محبت، شوہر سے محبت، اولاد بیٹا ہو بیٹی اس سے محبت،
بھائی اور بہن سے محبت، دوستوں سے محبت، ہر جگہ یہ لفظ محبت فٹ بیٹھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، یہ لفظ گستاخی ہے رسول کے لیے۔ آپ کہیں گے مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، آپ کہیں گے میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں، آپ کہیں گے میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، یہ عشق کہاں جڑتا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں۔ کم سے کم مسلمانوں کو رسول اللہ سے یہ لفظ نہیں جوڑنا چاہیے، نہایت حقیر لفظ ہے یہ، رسول کی گستاخی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، رسول سے جڑتا ہے تو صحیح معنی استعمال نہیں ہو سکتا۔ رسول سے محبت کیجئے، ٹوٹ کے کیجئے، اس کے بڑے درجات ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں رسول سے محبت کرنے والے کس کس انداز سے رسول سے محبت کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول کی ایک صحابی نے دعوت کی، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، اس نے گوشت اور کدو دونوں ملا کر بنایا۔ فرماتے ہیں میں کدو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول گوشت کم اٹھا رہے ہیں اور اس میں کدو جسے آپ گھیا بولتے ہیں اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول نہایت اس سے محبت کرتے ہیں، تو میں نے بھی اپنی فطرت بدل دی، اس دن سے اس سے بہترین کوئی سبزی مجھے نہیں لگتی ہے۔ ہمارے اندر اس طرح کی فکر، احساس کہ رسول کی محبت کیا ہے، اپنی محبت سے جوڑ لیں۔ آئیے اس کو اور آگے چل کر اپنے آپ کو اور سمجھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ گئے اور مدینہ میں شروع کے 6 مہینوں میں اللہ کے رسول نے کھانا کہاں تناول فرمایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ روزانہ وہ وقت سے کھانا لاتے، اللہ کے رسول تناول فرماتے، جو بچ جاتا لے جاتے اور لے جانے کے بعد میاں بیوی اسی میں بیٹھ کر کھاتے۔ ایک دن کھانا رکھ دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا میں کھا لوں گا، اور یہ چلے گئے۔ واپس آئے کچھ دیر کے بعد، اور جیسے ان کا روزانہ کا معمول تھا، اٹھایا کھانا اور چلے گئے۔ جب کھول کر دیکھا تو میاں بیوی دونوں دہشت میں آ گئے۔ جیسے کھانا تھا ویسے ہی منوعن اس میں آپ نے ایک لقمہ بھی تناول نہیں فرمایا۔ گھبرا گئے، بھاگے بھاگے آیا، فرمایا اللہ کے رسول کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول جیسے کھانا میں لایا تھا ویسے ہی وہ واپس لے گیا ہوں، اس میں آپ نے کچھ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آؤ اپنی محبت رسول سے بانٹیں۔ کیا فرمایا؟ صحابی کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ ہے کیا؟ جب تم کھانا رکھ کے گئے تو جبریل آ گئے، اور جبریل نے کہا کہ جو رحمت کے فرشتے ہیں انہیں لہسن اور پیاز کی بو جو ہے وہ پسند نہیں، اچھی نہیں لگتی ان کو، تو اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا، اس میں لہسن اور پیاز کی بو آ رہی تھی۔ ابو ایوب میں نے طے کر لیا ہے آج سے میں اس کھانے کا استعمال نہیں کروں گا جس میں پیاز اور لہسن ہوگی۔ کیا سمجھے؟ لمبی لمبی سگریٹ پینے والے اور بھر کر سگریٹ پینے والے، بیڑی پینے والے اور گٹکا کھانے والے اور گٹکے کے اندر شراب کا نشہ کرنے والے اور نشے کے اندر جتنی لت ہو سکتی ہے جنہیں میں جانتا بھی نہیں، گانجا ہے، چرس ہے، افیم ہے۔ اور میں نے تو کلکتہ میں جب میں گیا تو دیکھا کہ وہاں کے نشے کے عادی کیا کرتے ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے پنجرے بنا رکھے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے رکھے ہوئے ہیں۔ جب ان کو نشہ نہیں چڑھتا، گانجا، افیم، چرس استعمال کرنے کے بعد تو اپنے ہاتھ کی انگلی ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے سانپ کے انہیں جب کاٹتے ہیں تو انہیں نشہ ہوتا ہے۔ نشے کی انتہا پال لی ہے مسلمانوں ہم نے، اور محبت رسول سے ہے جس نے پیاز اور لہسن کا استعمال بھی اپنے اوپر صرف اس لیے کہ فرشتوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں تو اس طرح کی مثالیں ہیں کہ آپ نے روزہ افطار کرا اور وہاں کھڑا ہوا پہلے بیڑی پی رہا ہے تب مسجد میں آئے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول کی محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ آؤ ایک اور بات میں آپ کو سنت رسول سے جوڑ کر کہتا ہوں، چونکہ جب محبت کی بات آ رہی ہے تو رسول سے پوچھا رسول آپ کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟
من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کیا فرمایا؟ جو میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ سنو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. آؤ رسول کی سنتوں سے محبت کا طریقہ سیکھتے ہیں. صحابی رسول ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابہ اکرام مدینہ سے چلے ہیں مکہ کے لیے، اور نیت یہ ہے کہ عمرہ کر کے آئیں گے. کفار مکہ باہر نکل کے آ گئے اور یہ کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگر آپ آگے بڑھیں گے تو قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، آپ سے فساد پر اتر آئیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، پیار کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے. نہیں مانے، وہ اصرار کیا. اسی کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تمہارے سردار کے پاس ایلچی بھیجتے ہیں اور وہ بات کر کے آئے گا. آپ نے عثمان غنی کو طے کیا. عثمان غنی وہ جلیل القدر صحابی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام قبول کیا مکہ میں بڑی عزائیں دی، لیکن عثمان کے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی. کیوں؟ عثمان بڑا رحم دل آدمی تھا. غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہترین سلوک کرتا تھا اپنے پہلے ہی دن سے. کسی نے انہیں ایذا نہیں دی. اللہ کے رسول نے ان کو بنا دیا ایلچی. وہ مکہ چلے گئے، اور جانے کے بعد مکہ میں چونکہ اب سارے لوگ ان کے دوست تھے، وہ ملنے لگے، اور ملتے ملتے یہ کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں. کہا چلو ہم سردار کے پاس لے کے چلیں گے. آپ کو لے کر چلنے لگے. تو یہ سننے کی بات ہے، سنت کتنی ہماری زندگی میں ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب چلنے لگے تو دوستوں نے کہا عثمان یہ تمہارا جو پیجامہ لنگی تم نے پہن رکھی ہے تہبند، یہ تو تمہارا بڑا اونچا ہے. تم جانتے ہو کہ مکہ کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اور سردار تو تمہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے. عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ میں جیسا کہ اب بھی اپنی آنکھ سے رسول اللہ کا تہبند دیکھ رہا ہوں، آپ کا نصف ساق ہوتا تھا. فرمایا صلح ہو نہ ہو، بات آگے بڑھے نہ بڑھے، لیکن میں رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر آگے بڑھنے والا نہیں ہوں. کتنی سنتیں ہم رشتہ داریوں کے نام پر، تعلقات کے نام پر، دوستی کے نام پر، بزنس کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں. کیا فرمایا؟ میں یہ ہو سکتا ہے صلح کے لیے آگے نہ بڑھوں، رسول اللہ سے جا کر کہہ دوں اللہ کے رسول میں صلح کر کے نہیں آیا. یہ تو رسول اللہ تک پیغام پہنچانا میرے لیے آسان ہے، لیکن میں سنت کو اپنے ہاتھ پامال کروں یہ نہیں ہو سکتا. اور سنیں گے آپ، حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ایک جگہ جنگ کا معاملہ تھا اور بات صلح تک پہنچ گئی. صحابی رسول صلح نامہ کے لیے گئے تھے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ. جب پہنچے تو انہوں نے دسترخوان لگا دیا. یہ بات بعد میں کریں گے، کھانا پہلے اب تناول فرما لیں. کھانے کی میز پر اور جگہ پر بیٹھ گئے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے انہوں نے لقمہ اٹھایا اتفاق سے کھانا شروع کیا تو اسی میں سے ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے سلپ کر گیا. ایک لقمہ گر گیا. فوراً جھکے، اٹھایا، صاف کیا اور اسے اپنے منہ پر تناول کرنے کے لیے لائے. تو بغل بیٹھے آدمی نے کہا کہ یہ یہاں کے احترام کے خلاف ہے، یہاں کے لوگ اسے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى، کیا میں نبی کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ان کی اپنے رسمیں ہیں، ان کے اپنے رواج ہیں، ان سے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں؟ میں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کھجور گری پڑی، آپ نے اسے صاف کیا اور کھانے کے لیے گئے تو ایک صحابی کو دے دیا. آپ نے فرمایا میں صرف اس لیے نہیں کھا رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو. یہ اسلام ہے میرے بھائیوں. یہ رسول سے محبت اور عقیدت کا جذبہ ہماری زندگی میں جاگنا چاہیے. کیا میں اس تعلق سے اب آپ سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہمیں رسول اللہ کی سنتوں سے محبت ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی سنتیں آج پامال کر رہے ہیں،
کتنی سنتیں آج ہم پامال کر رہے ہیں خود. پامال تو بہت ساری سنتیں ایسے ہیں جن پر سوالیہ نشان لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے، اور آہستہ آہستہ آج بھی ہماری زندگی سے بھی وہ سنتیں نکلتی جا رہی ہیں. جیسے 4 دن کی قربانی کرنے والے تھے، پتا چلا کہ اب سال میں دیکھیں گے 4 دن میں 10 لوگ بھی شہر میں ریٹ میں نہیں ملتے. کیا کریں مولانا، بیوی نہیں مانتی، کیا کریں سسرال والے بڑے مایوب مانتے ہیں، سمجھتے، چھوڑ دی ہم نے. جس کو باقاعدہ لوگوں نے فتویٰ دے کر یہ کہا کہ چوتھے دن کی قربانی نہیں ہے، جاننے والے، سنت کو سمجھنے والے بھی اب آہستہ آہستہ غفلت کی زندگی میں جا رہے ہیں. اور صرف اتنا نہیں ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسی مغرب کی اذان ہو اور اقامت اور اذان کے بیچ میں ہلکی 2 سنتیں پڑھی جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مغرب کی اذان ہو اور اقامت کے بیچ میں ہلکی 2 سنتیں پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول کی 3 طرح کی حدیث آتی ہیں، ایک قولی حدیث کہلاتی ہے، ایک فعلی حدیث کہلاتی ہے، اور ایک تقریری حدیث کہلاتی ہے. اتفاق سے اس پر اللہ کے رسول کی 3 حدیث موجود ہیں. قولی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے کرو. رسول اللہ نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 ہلکی رکعت پڑھو، حکم دیا رسول اللہ نے. اور فعلی یہ ہے کہ رسول اللہ نے عمل کیا. مسجد نبوی میں جس دن آپ نے شروع کیا اس دن سے لے کے آج تک یہ سنت ختم نہیں ہوئی، تاریخ نہیں ہوئی. ہم اپنی مسجدوں میں اہتمام نہیں کر پاتے. اور تقریری یہ ہے کہ صحابہ نے اس کام کو کیا، نبی نے اپنی آنکھ سے دیکھا، آپ نے منع نہیں فرمایا. 3 طرح کی حدیث موجود ہے، لیکن ہماری مسجدوں میں بھی جتنا اہتمام اور جس تاکید کے ساتھ اور سنت کے جس احترام کے ساتھ ہونا چاہیے، معاف کیجیے گا، وہ ہماری مسجدوں میں بھی نظر نہیں آتا. اس کے علاوہ جو چیز ہماری سنت سے نکل گئی آج وہ یہ ہے کہ ہم نماز جنازہ میں اس آدمی کو آگے بڑھا دیتے ہیں جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا. جھگڑا یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ امام کو پیچھے پڑھنا چاہیے کہ نہیں، یہ تو الگ مسئلہ ہے. جنازے کی نماز میں امام بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا، اور آپ نے صرف اس لیے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کھڑا کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہو رہی ہے. اس طرح تو لاپرواہی، بے راہ روی میرے بھائیوں نہیں آنی چاہیے. اور اس کے اندر بھی ایک چیز اور آ رہی ہے، وہ یہ کہ حدیث میں جائز ہے، حدیث میں جائز ہے دونوں طرح سے کہ پڑھانے والا جہری نماز بھی پڑھا سکتا ہے اور سری نماز بھی پڑھا سکتا ہے، دونوں کی حدیثیں موجود ہیں. لیکن مستقل ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ جہری جائز ہی نہیں ہے. اہل حدیث بھی گھبرانے لگے کہ ارے میں جہری پڑھا دی تو بلبہ ہو جائے گا مولانا، بڑی پریشانی ہو جائے گی، پڑھانے نہیں دیتا اپنے لوگ بھی. اب تو سنت کے تارک مت بنو. رسول سے محبت ہے تو صحیح معنی میں اس کا سلیقہ پیدا کرو اور اپنی زندگیوں میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرو. ایک بات یاد آئی مجھے اس تعلق سے، میں ایک ڈاکٹر صاحب اہل حدیث ہوئے ہیں ابھی، وہ کہنے لگے مولانا صاحب میں فیصل مسجد میں نماز پڑھتا تھا اس سے پہلے، جو ادھر 11-12 نمبر ہے، اور کبھی کبھی ایک ادھر اور مسجد ہے جو ڈھوائی نگر کے پیچھے، اس میں پڑھ لیا کرتا تھا. مولانا میں جب جاتا تھا تو مجھے بڑا دل لگتا تھا مسجد میں، اور دل یہ لگتا تھا کہ جیسے جاتا لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مسجد میں صف میں بیٹھے کہ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں یا اللہ کی کوئی تسبیح اور تذکیر کر رہے ہیں. لیکن معاف کیجئے گا مولانا، آپ نے جو مسجد بتائی کہ فلاں جگہ ہے گیا، تو وہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا منہ ادھر ہے، یہ اس سے بول رہا ہے، یہ اس سے بول رہا ہے، یہ اس سے غیبت کر رہا ہے، یہ اس سے چغلی کر رہا ہے. اور میں تو اس کے بعد سکتے میں آ گیا کہ جس مسجد کو بھی میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر یہی سارے خرافات ہیں. ہم اس لیے پیدا کیے گئے، ہمیں سنت کا شوق اس لیے ہوا ہے کہ ہم تارک سنت بن جائیں. میرے بھائیوں، صرف اہل حدیث کہہ دینا یہ عصمت نہیں ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. رسول سے محبت کریں گے. محبت کا معیار رسول نے بیان کیا، من احب سنتی، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا فقد احبنی، وہ سنو وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میری سنتوں سے بغاوت کرتا ہے، میری سنتوں سے اعراض کرتا ہے، میری سنتوں کے خلاف جاتا ہے، تو سنو
اسے میری جنت نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم چیک کریں، اور چیک اس معنی میں بھی کریں کہ ایک چیز اور کمی کی میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج جو موجود ہے یہاں اہل حدیث، اس کے اوپر جاؤ تو اس سے مضبوط اہل حدیث بھی تھا اور اس سے زیادہ دیندار بھی تھا، اس کے اوپر جاؤ تو وہ اس سے دیندار تھا، اس کے اوپر جاؤ تو اس سے دیندار تھا۔ اب دادا سے بیٹے کی طرف، بیٹے سے پوتے کی طرف آ رہے ہیں تو ہلی ہوئی چولہے ساری۔ سنت کیا؟ سنت اس کے پاس یہ تو ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، رفع دین کرنا چاہیے، لیکن نماز ہی نہیں اس کے پاس، نہ فجر پڑھی، نہ ظہر پڑھی، نہ 5 پڑھی، نہ فرض پڑھی، نفل پڑھی، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو مسئلے بتانے سے کیا فائدہ میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کیا فرمایا؟ سنو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے اعمال کو اپنی زندگی میں ڈھالو، میری سنتوں کو اپنی سنتیں بناؤ، تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اور اس تعلق سے اللہ کے رسول نے بہت ہی درجات بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، یاد رکھو اس کو محبت کے لیے معیار یہ ہے کہ اسے اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا پڑے گی۔ جو اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کر پائے گا تو فرمایا وہ بھی میرا محب نہیں ہے۔ فرمایا جو اپنی جان ہے اس سے بھی زیادہ محبت کرنا پڑے گی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول میں اولاد سے، مال سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا عمر ابھی مومن نہیں ہو پکے؟ کیوں؟ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنا پڑے گی۔ تو فرمایا اگر ایسی بات ہو تو اللہ کے رسول جان بھی حاضر ہے، تو فرمایا الآن عمر، اب مومن ہوئے تم۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ سنو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے باپ کی محبت، ماں کی محبت، بیوی کی محبت، شوہر کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، اپنے کاروبار کی محبت، اپنی کوٹھیوں کی محبت بڑھ گئی۔ تو فرمایا فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی کی محبت بڑھ گئی تو عذاب کے لیے تیار رہو۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ کی محبت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول کی اتباع کیا ہے، اس تعلق سے آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے مکمل جو اللہ کے رسول کی اتباع کا طریقہ ہے اور صحابہ نے کیسے کیسے اللہ کے رسول کی اتباع کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ خاص طور پر ہمارے آصف بھائی نے اپنے بھانجوں کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ جو قرض دار ہیں غیب سے مدد فرما، قرض سے سبودوش ہو سکیں اللہ دنیا میں رکھ ایمان پر، خاتمہ ہو تو وہ بھی ہمارا ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔